اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے قوت اور اختیار۔ مواحد یعنی توحید پرست، توحید والا وہ ہے جو ہر قسم کی برتر حیثیت صرف اللہ ہی کو دے، اسی کا ہو جائے، اسی کا حکم مانے، اسی سے امید باندھے، اسی سے خوف رکھے، اسی کو اپنی ضروریات کا کفیل سمجھے، اسی کے سامنے اپنی مانگیں رکھے، اسی پر سب سے زیادہ اعتماد کرے، اسی کو سب سے زیادہ محبت کا حقدار سمجھے اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کرے، اسی کے سامنے مراسم عبودیت اور پرستش اختیار کرے، یہی توحید ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سارے جذبات کو خالی کرنا توحید پرستی ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ سے تعلق کا آخری درجہ ہے۔ جب انسان اس کو مرکز و محبت بنا لیتا ہے، مرکز توجہ بنا لیتا ہے اور اسی کو مرکز امید بنا لیتا ہے، پھر اس کے آگے جھک جاتا ہے، اسی کو خالق سمجھتا ہے، اسی کو مالک سمجھتا ہے اور اسی کو اپنا رب سمجھتا ہے۔ پرستش کی ساری صورتیں، عبادت کی صورتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو برتر حیثیت دینا جائز نہیں، جیسے قیام تعظیمی ہے۔ مثلاً اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جب ٹیچر کلاس میں آئے تو سب کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، لہٰذا قیام تعظیمی حرام ہے۔ ویسے کچھ مواقع پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، مثلاً آپ جب کسی کو ریسیو کرتے ہیں، مہمان کو گلے ملتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو وارملی ویلکم کرنے کے لیے دروازے تک جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ پرجوش طریقے سے استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اور اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے غیر اللہ سے مرادیں مانگنا شرک ہے۔ غیر اللہ پر اعتماد کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے امید رکھنا، ان سے خوف رکھنا اور ان کے آگے جھکنا بھی شرک ہے۔ یہ سارے مراسم عبودیت ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام آیہ 162۔ یہ توحید ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں۔ سوال و جواب ہم دیکھتے ہیں۔ ایک طالبہ نے پوچھا، ہم نے یہاں پر بہت کچھ پڑھا، لیکن برما کے مسلمان جو اتنی تکلیف میں ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں پڑھا؟ اساتذہ، پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات ہے، اس کو تو سمجھ لیں، پھر اللہ کے لیے جن سے محبت کرنی ہے، جن کی مدد کرنی ہے، ان کی بات کریں گے۔ میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ طلب اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین رکھنے والے ہیں ان سے بھی بے تعلقی ہوگی۔ جب اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، اخوت، اسی کو کہتے ہیں۔ چپ ہے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ امت مسلمہ پر جب کوئی کڑا وقت آتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں میں اگر کوئی تڑپ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے کہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ دوسری طالبہ، سچویشن میں ڈالے بغیر وہ چیزیں نہیں نکلتی جو اندر جمی ہوئی ہوتی ہیں، اور سچویشن اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جب سچویشن آتی ہے تو اس میں کوئی چیز تو نکل جاتی ہے، لیکن جو مزید چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے نکلتی ہیں۔ اساتذہ، جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے خالص کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ جڑنے کی، اس کی پرستش کی، اس کی عبادت کی، اس سے دعا کرنے، اس کا ذکر کرنے اور اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرے. جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. سورۃ عنکبوت آیت 69. اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. جب لوگ ہمارے راستے پر چلتے ہیں، مشکلات کاٹتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے راستے پر چلاتے ہیں اور ہم ضرور انہیں چلائیں گے. راستہ کون سا؟ ہمارا راستہ. اللہ پاک نے اسے اپنا راستہ قرار دیا. طالبہ، ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت پھیل گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور اگر ہماری بات پوری نہیں ہوتی تو ہم فوراً کسی بابا وغیرہ کے پاس جاتے ہیں. ایسے ہی ہماری فیملی میں ایک بچہ بیمار ہوا تو وہ بھی کسی پیر کے پاس گئے. اس نے انہیں ایک بینگن دیا، اسے آپ اس بچے کے پاس رکھیں، جیسے جیسے یہ شرنک ہوگا تو آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسا ہوا بھی، یعنی ان کو لگا ویسا ہو گیا ہے. تو تب ہم ان کو توحید کی طرف کیسے لائیں؟ اساتذہ، اسی طرح سے جیسے آپ آ رہے ہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ علم کے ذریعے سے اس کو سیکھیں گے. جب آپ کے دل کو یقین آئے گا تو آپ کی زبان سے بھی وہی نکلے گا انشاءاللہ. طالبہ، جو شوہر سے محبت ہوتی ہے وہ بھی تو ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیسے توحید سے ملائیں گے؟ اساتذہ، شوہر سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن یہ جائز لینے کی ضرورت ہے کہ شوہر کی محبت اوپر ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت. اور یہ ہر وقت سامنے آتا رہتا ہے، کوئی چیز اس میں ڈھکی چھپی نہیں. آپ خود انالیسز کر سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اس کا اجر ہے، اور جو محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی اس پر ہر وقت پکڑ ہوتی ہے. طالبہ، حقیقی برتری تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس مقام پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر آتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. جب میں نے کسی سے بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ شب معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے آخرت کا پردہ کھول دیا، اور اب وہ نہیں ہیں، تو اب بھی ان کے لیے دنیا کا پردہ کھل سکتا ہے. اساتذہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. جتنا وہ دینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے خود فیصلہ کرتا ہے، اور اس جہان سے جانے کے بعد یہ پردہ خود کھلنے والا نہیں، یہ اس نے خود خبر دی ہے. اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ. سورۃ الزمر آیت 30. بے شک آپ مرنے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. اور ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد سارے لوگوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوتا ہے سوائے شہید کے، کیونکہ شہید کی زندگی کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن شہید کو تو ہماری باتیں نہیں پہنچتی. طالبہ، لیکن وہ کہتے ہیں شہید کھاتا پیتا بھی ہے، اسے مرا ہوا نہ کہو. اور کہتے ہیں کہ ایک عام انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اساتذہ، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا نہیں پیغمبروں کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں اور ہر قوت اور اختیار اسی کے لیے رکھیں، خالص کر دیں. ہر وقت یہ کب ہوگا، کب اللہ تعالیٰ کو ہم قوت اور اختیار کا منبع سمجھیں گے؟ جب اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے. آمین یا رب العالمین.